فمن بدلہ، تو جو کوئی اس کو بدل دے، کس کو؟ وصیت کو تبدیل کر دے. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ جو لکھ رہا ہے، یا با اختیار وارث کر سکتا ہے، یا پھر کوئی گواہ وغیرہ. بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اس کو سن لیا. اور سمعہ سے مراد صرف سنا نہیں، جان لیا، کیونکہ وصیت بعضوں کا صرف بولی نہیں جاتی، لکھی بھی جاتی ہے. تو سمعہ کا مطلب یہ کہ ایسا جانا جیسے خود اس نے سنا ہو، یعنی خوب جان لیا، معلوم تھا سچ اس کو. فإنما اثمہ، تو بے شک اس کا گناہ علی الذین یبدلونہ، انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے. پھر گناہگار کون ہوگا؟ بدلنے والا، خواہ وہ کوئی وارث ہو یا جس کو وہ وصیت لکھوا رہا ہے، وصیت کرنے والا، یا کوئی گواہ ہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے. کیا کہ وصیت کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد علیم، جاننے والا ہے کیا کہ وصی کا عمل کیا ہے، جس کو وصیت اس نے کی اس نے آگے ایکشن کیا لیا، سب پتہ ہے اللہ کو. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس سے کیوں منع کیا گیا کہ وصیت کو تبدیل نہ کیا جائے؟ اس لیے کہ جس کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ لکھا ہے اور جو لکھ رہا ہے وہ اپنے پاس سے نام بدل دے، مثلا آپ نے کہا کہ زید کو یہ دیا جائے، وہ زید کا لفظ ہٹا کے وہاں بکر لکھ دے، تو یہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا. کس کا؟ زید کا. آپ کی تبدیلی نے اس کے حق سے اس کو محروم کر دیا، زید کو اس کے حق سے محروم کر دیا. اسی طرح اگر کوئی کسی کے حق میں زیادہ لکھ دے، مثلا 1/3 سے زیادہ لکھ دے، مثلا مرنے والا تو کہہ رہا ہے کہ میرے مال کا 1/3 جو ہے وہ فلاں مسجد کو دے دیا جائے، اب وہ لکھنے والا 1/3 کی بجائے ہاف لکھ دے، 3 لکھنے کے بجائے آدھا لکھ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ وارثوں کو نقصان ہوگا. یا منع کر دے، وہ کہ لکھو میری وصیت، ہو کہ نہ کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، بس ٹھیک ہے، تو یہ بھی نقصان ہے. یعنی وہ اس کا مائنڈ چینج نہ کرے، وہ آگے سے مینوپولیٹ نہ کرے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.